امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ کے اندر لکھا، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل افرح بتوبۃ احدکم منہ بدالتہ اذا وجدها۔ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے نا تو رب خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لی ہے۔ اور اسی امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر لکھا، فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا، کہ کل محشر کے میدان کے اندر اس بندے کے لیے خوشخبری ہوگی کہ جس کے نامہ اعمال کے اندر کثرت سے استغفار لکھی ہوگی، کثرت سے توبہ کرنا لکھا ہوگا، یعنی اس کا وظیفہ ہو کہ وہ ہر وقت اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور معافی مانگتا رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، گناہ اس کا تعلق دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ اگر حقوق اللہ کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ سے ہم نے معافی مانگنی ہے۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی بندہ شراب نوشی کرتا، کوئی بندہ میوزک، فلم، گانے، بے حیائی اس کے اندر مبتلا ہو گیا تو چونکہ گناہ میں پڑ گیا نا، تو اگر وہ ان گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ سے معافی بھی مانگے، اور جو اس نے حقوق اللہ چھوڑے ہیں اس کی بھی ادائیگی کرے۔ مثال کے طور پر اس نے کہا، یا اللہ میں نے جو نمازیں قضا کی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرے، معافی مانگے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو نمازیں قضا کی ہیں نا ان قضا نمازوں کو پھر ادا بھی کرے، اپنی نمازوں کو دہرائے بھی۔ اسی طرح کسی نے روزے چھوڑے تھے، کہتا ہے یا اللہ بس جو سابقہ زندگی کے اندر مجھے نہ جانے نہ انجانے کے اندر مجھے نہیں سمجھ تھی، میں نے روزے چھوڑ دیے، معافی مانگتا ہوں، آئندہ کے بعد نہیں چھوڑوں گا۔ فرض روزہ جس کی ایک روزے کی سزا 70 سال جہنم کی آگے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ معافی مانگے، لیکن جو روزے اس نے چھوڑے ہیں نا ان روزوں کو بھی قضا کرے۔ اسی طرح اس کو حقوق اللہ جتنے بھی ہیں، اور ایک ہے حقوق العباد، کسی نے کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچائی، کوئی اذیت دی ہے تو اس کے لیے معافی کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ سے بھی معافی مانگے، اور جس بندے کو اس نے تکلیف اذیت دی ہے اس سے بھی جا کر معافی مانگے، پہلے اس سے معافی مانگے پھر رب سے معافی مانگے۔ حقوق العباد کی معافی تب ہوگی جب بندہ معاف کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی بندے کا کوئی حق دینا تھا، مثال کے طور پر کسی کے پیسے چوری کیے یا قرض لیا تو بعد میں واپس نہیں کیا، تو بعد کے اندر اللہ سے جائے معافی مانگتے رہے، یا اللہ میں نے فلاں بندے کا قرض دینا تھا مجھے معاف کر دے، رب اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک اس بندے کا قرض دے کر اور اس سے معافی نہیں مانگ کر آئے گا۔ یہ اس کے لیے شرط ہے۔ یہ یاد رکھو، دو طرح کے احکام ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور دونوں کے اندر معافی کے لیے الگ الگ جو ہے نا وہ شرائط ہیں۔ اور جس وقت بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگتا ہے نا تو خالق کائنات اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ امام ابن ماجہ نے نا اس سنن کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا، اور دوسری احادیث کے اندر اس واقعے کی ڈیٹیل بھی موجود ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب کوئی بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے نا تو رب اتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے، اتنا خوش ہوتا ہے، فرمایا اتنا رب خوش ہوتا ہے۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے نا ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک بندہ صحرا کے اندر سفر کر رہا ہو اور اس کے پاس ایک اونٹ ہو، اس اونٹ کے اوپر اس کا کھانے پینے کا سامان بھی ہو، پانی بھی ہو، اور وہی اس کی سواری ہو، اور وہ کسی جگہ پر آرام کرنے کے لیے ٹھہرے اور وہ اپنے اونٹ کو وہاں پر باندھے اور اس کی آنکھ لگ جائے۔ جس وقت اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ غائب ہے، اس کے اوپر ہی اس کا کھانا تھا، اس کے اوپر ہی اس کا پانی تھا۔ اس نے اونٹ کو بہت تلاش کیا لیکن اس کا اونٹ نہ ملا۔ یہ یاد رکھو، صحرا کے اندر جس وقت بندے کی سواری گم ہو جائے نا پھر موت یقینی ہوتی ہے۔ جو صحرا کا سفر کرنے والے ان کو پتہ ہے، پیدل بندہ صحرا کے اندر سفر نہیں کر سکتا، پانی ویسے وہاں نہیں ہوتا۔ سرکار نے فرمایا، اس بندے نے تلاش کیا اپنے اونٹ کو، ارد گرد دیکھا، اس کو کہیں نظر نہ آیا۔ اسی درخت کے نیچے جہاں پر اس نے اونٹ باندھا تھا نا
اپنی موت کو یقینی سمجھ کرنا، وہ اس درخت کے نیچے لیٹ گیا کہ بس اب موت ہے، بس مرنا ہے تو ٹھیک ہے۔ فرمایا اسی آس کے اندر وہ موت کو یقینی سمجھ کر لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگی، اور جس وقت اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ ماں ساز و سامان اس کے سامنے کھڑا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ بتاؤ ذرا اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ صحابہ کہنے لگے حضور اس کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوگی۔ سرکار نے فرمایا رب فرماتے ہیں جو میرا بندہ سچے دل سے توبہ کرتا رب اس سے بھی کئی اس سے زیادہ خوش ہو جاتا اس بندے۔ اور امام ابن ماجہ نے لکھا سرکار نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اس کے کھاتے کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ جس وقت رب معاف فرمائے گا پھر سارا حساب کلیئر ہو جائے گا، اور یہاں تک لکھا اللہ اس گناہ کو بھی نیکی کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ جس وقت بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کرے گا، لیکن ہمارے بزرگوں نے لکھا توبہ کی شرط یہ ہے کہ وہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے کہ یا اللہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، تب جا کر توبہ کی شرط پائی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا یہ بخشش کا توبہ کا عشرہ ہے، اور چند دن رہ گئے ہیں، 5 دن۔ اللہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی